PIA طیارہ کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش، تحقیقات جاری ہیں، فرانسیسی ٹیم بھی جائزہ لے رہی ہے، حکام کی وزیر اعظم کو بریفنگ، شفاف انکوائری کے بعد ذمہ داران کا تعین کیا جائے، وزیر اعظم کی تحقیقات سے متعلق مسلسل آگاہ رکھنے کی بھی ہدایت۔ ایکسپورٹ کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا، ایکسپورٹ کی اجازت وفاقی کابینہ نے دی، وفاقی کابینہ میں تمام وزراء ہیں، سربراہ وزیر اعظم ہے، اور جو ریکویسٹ گئی تھی وہ وزیر اعظم کی منظوری کے ساتھ گئی تھی۔ تو اگر اکراس دا بورڈ انکوائری ہو رہی ہے، شفاف انکوائری ہو رہی ہے، تو پھر وزیر اعظم قانون سے بالا تر تو نہیں ہے۔ تحریک انصاف رول آف لا کی بات کرتے تھے، تو خان صاحب کو مدعو کرنا چاہیے تھا، ان سے سوال جواب ہونا چاہیے تھا، کوئی سوال جواب نہیں کیا گیا۔ سندھ حکومت کا چینی برآمد کرنے کی اجازت دینے پر وزیر اعظم سے انکوائری کا مطالبہ۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں چینی برآمد کرنے کی اجازت وفاقی حکومت نے دی، وزیر اعظم کا براہ راست لینا دینا ہے، شفاف تحقیقات کا تقاضا ہے، وزیر اعظم سے بھی انکوائری کی جائے۔ مشتہ حکومتیں بری تھیں تو آج چینی 80 روپے کلو کیوں ہے؟ نیب نے مصطفیٰ ذوالقرنین مجید سمیت اومنی گروپ کے 7 ملازمین کی ضمانت منسوخی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ موقف اپنایا کہ کین کمشنر نے سبسڈی کی 72 کروڑ روپے سے زائد کی رقم شوگر ملز کو ادا کی۔ ملزمان نے سبسڈی کی تمام رقم دوسرے اکاؤنٹس میں منتقل کی۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس، شریف خاندان، شاہد خاقان، احسن اقبال اور مفتاح اسماعیل کے کیسز کا جائزہ۔ سپریم کورٹ نے ریلوے کے سابق انسپکٹر شاہ محمد کو پینشن دینے کا سروس ٹریبیونل کا فیصلہ معطل کر دیا۔ 10ویں قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اسمبلی فلور پر جو آپ حل نہیں کر پاتے وہ یہاں لے آتے ہیں، مفروضوں پر نہ جائیں، حقائق پر بات کریں۔ دیکھنا یہ ہے کہ مشیر خزانہ واحد ہیں جو بغیر مشاورت سے تعینات ہوا۔ شدید گرمی کی لہر آج سے تھمنے کی امید، ماہرین موسمیات نے شام کے بعد بارشوں کی نوید سنا دی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں بارشوں کی پیشگوئی۔ NDMA نے 2 جون تک بارشوں کے پیش نظر ایڈوائزری جاری کر دی۔ کراچی میں گرد آلود ہوائیں چل پڑیں۔ کیونکہ جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں وہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 2 دن بعد یہ شاید پھر ان کے ایڈوائزر بیٹھیں گے، ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اس پریس کانفرنس میں واپس یہ فرمائیں گے کہ بہت تعداد بڑھ گئی ہے۔ پھر وہ ایک صاحب آ جائیں گے جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ بیٹھ کے ایسا اداس پڑیں گے، آج پھر اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں، آج اتنے سارے لوگ پازیٹو ہو گئے۔ لوگوں کو ڈرانا بند کریں، آپ لوگوں کو حقیقت بتائیں۔ لہٰذا ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اگر سندھ حکومت نے اس لاک ڈاؤن کو بڑھانے کی طرف گئی تو ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے، اور میں کراچی والوں سے کہوں گا کہ سندھ حکومت کے خلاف سڑکوں کے اوپر آنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہیں جو آج کے لاک ڈاؤن کے حساب سے میں اسے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، اور میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ بتایا جائے کہ یہ تو میں سمجھتا تھا کہ صرف نالائق کے آلہ ہیں، اب یہ پتہ چلا کہ ان کے اندر تو سمجھ اور عقل بھی بالکل نہیں ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صوبے بھر کے اندر شام 5 بجے کے بعد جو ہیں وہ پیٹرول پمپس کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے؟ پورا شہر پریشان ہے کہ شام 5 بجے کے بعد وہ کہیں پہ جائے، صحافی حضرات آپ جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پیٹرول ملتا ہے، پیٹرول پمپ کے اوپر 5 بجے کے بعد کرونا آ جاتا ہے وزیر اعلیٰ کے حساب سے، تو پیٹرول پمپ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پیٹرول پمپس کو جو ہے وہ 24 گھنٹے کھولا جائے۔ کسی کو ایمرجنسی ہے، کسی کو ہاسپٹل جانا ہے، کسی کو گھر میں ہارٹ اٹیک ہو جائے، اسی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ پیٹرول پمپس کو لہٰذا 12 گھنٹے کے لیے کھولا جائے فوری طور پہ۔ اس کے علاوہ یہ دودھ کی دکانوں کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے شام 5 بجے کے بعد؟ بچوں کو دودھ پلانا ہے، بچوں کو دودھ چاہیے، گھر میں ضرورت ہے، دودھ کی دکانیں 5 بجے کے بعد بند ہو جاتی ہیں۔ 5 بجے سے پہلے کرونا آتا ہے، 5 بجے کے بعد کرونا نہیں آتا ہے، 5 بجے کے بعد کرونا آ جاتا ہے دودھ کی دکانوں پہ۔ تو لہٰذا ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ دودھ کی دکانوں کو 12 بجے تک کم سے کم
یا کم سے کم رات 9 بجے تک کھولا جائے جس طرح پہلے وہ کھلتے تھے. اس کے علاوہ آج 2 مہینے ہو گئے حجام کی دکانیں بند ہیں. مردوں کے لیے حجام کی دکانیں بند ہیں اور خواتین کے لیے پارلرز بند ہیں. ہزاروں کی تعداد میں جو مرد حضرات ہیں وہ اس انڈسٹری سے اور خواتین جو اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں, ہزاروں کی تعداد میں پورے صوبے بھر کے اندر. میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ فوری طور پہ جتنی حجام کی شاپ سے کوئی SOP سیٹ کر لی جائیں اور پارلر جو ہیں ان کو بھی فوری طور پر کھولا جائے. ریسٹورینٹس کے لیے آپ نے بولا ہے کہ شام 5 بجے سے لے کے 10 بجے تک کا ٹائم ہے اور صرف ڈیلیوری ہے. تو جناب اعلیٰ آپ کو اندازہ ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر لاکھوں میں کے اندر لوگ جو ہیں وہ اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں. ٹھیک ہے آپ نے ڈائن ان بند کیا, کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ڈیلیوری کے لیے کم سے کم دوپہر 12 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک یہ فیسلٹی دی جائے. کیوں نہیں آپ کا دماغ کام کرتا ہے؟ کیوں نہیں آپ کی عقل میں کچھ چیزیں آتی ہیں جو بیسک چیزیں ہیں؟ کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب عوام کے چمچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں, یہاں اپنے ساتھ اپنے چمچوں کو نہ بٹھائیں. اس کے ساتھ ساتھ آج 2 مہینے ہو گئے ہیں کراچی شہر, میرے شہر کی ٹرانسپورٹ کو بند کیا گیا ہے. آپ نے کاروبار کھول دیا صبح 9 سے 5 بجے تک. میرا آپ سے سوال ہے کہ جو مزدور طبقہ ہے وہ کس طریقے سے اپنے رزق کی خاطر اپنے روزگار تک پہنچے گا؟ ٹرانسپورٹ بند ہے, ڈبل سواری بند ہے, کس طریقے سے جائیں؟ کن وجوہات کی بنا پہ آپ نے ڈبل سواری بند کیا, آپ مجھے بتائیں. آپ ٹرانسپورٹ کیوں نہیں کھولتے ہیں؟ آپ فوری طور پہ جو ہے ٹرانسپورٹ کو فوراً کھولیں. آپ نے جو SOP سیٹ کرنی ہے وہ SOP سیٹ کریں. آپ جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہیں اس کو آپ کھولیں, کیونکہ آپ نے اپنی تو ٹرانسپورٹ بنائی نہیں ہے. 12 سال کے اندر آپ نے 10 بسیں بنائی تھیں, وہ 10 بسیں بھی آپ کی بند ہو گئی ہیں. ایک منسٹر گیا, دوسرا آیا, دوسرا گیا, تیسرا آیا, تینوں دنیا بھر کے جھوٹے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کرا, صرف یہاں پر جھوٹ بولتے رہے. سو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کو فوری طور پر کھولا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ فارمز ہیں جو ہماری مدد کے لیے, کراچی کی مدد کے لیے ٹرانسپورٹ آئی ہیں فارمز, جیسے کہ اوبر ہے, کریم ہے, سویل ہے, ایئر لفٹ ہے, ان پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کو فوری طور پہ کھولا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ڈبل سواری کے بارے میں جیسے میں نے بات کی جائے, ڈبل سواری بند کی گئی ہے. اس شہر کے اندر ایسا کون سا نظام ہے آپ کے پاس جس میں عوام کو وہ سہولت میسر ہو, ایک شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکے؟ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بھی بند ہے, گورنمنٹ ٹرانسپورٹ جو بچی بچائی وہ بھی بند ہے, ساتھ میں ڈبل سواری بھی بند ہے. یہ آپ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, آپ کے کال اور فیل کے اندر تضاد ہے کہ اگر آپ نے دکانیں 5 بجے تک کھلائی ہیں تو وہاں پر مزدور کس طریقے سے پہنچے گا؟ آپ کی پالیسیز کی بنا کے اوپر مراد علی شاہ صاحب روزانہ کی بنیاد کے اوپر صوبہ سندھ کے اندر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں. آپ کی نالائکیوں کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں یہاں پہ سسک رہے ہیں اور آصف علی زرداری اور بلاول زرداری غائب ہیں. بلاول زرداری, آصف زرداری صوبہ سندھ سے ووٹ لے کر آئے ہیں, صوبہ سندھ سے بنایا نا ان کو وزیر اعلیٰ ان کا. ان سے کوئی سوال کرنے والا ہے کہ ان کے یہ دونوں لیڈران کہاں غائب ہیں؟ اگر کسی کی صحت خراب ہے تو اس کے بارے میں بھی بتایا جائے. لیکن بلاول زرداری تو اسمبلی میں کھڑو کے بڑی بڑی اسپیچیں کرتے ہیں, جب سندھ کے عوام کے مسائل کی بات آتی ہے تو وہاں کے اوپر ان کے منہ کے اوپر چپ لگ جاتی ہے. سسک رہی ہے سندھ کے لوگ, سسک رہے ہیں سندھ کے لوگ پینے کے پانی کے لیے, سسک رہے ہیں سندھ کے لوگ آج ہسپتالوں کے اندر, سسک رہے ہیں بچے یہاں پہ تعلیم کے لیے. لیکن بلاول زرداری اور آصف زرداری کہیں نہیں ہیں. صرف ان کے جو چمچے منسٹرز ہیں, جو ان کے ایڈوائزرز ہیں, جو اپنے آقاؤں کے حق میں بات کرنے کے لیے روزانہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں لیکن عوام کے حق کے لیے بات نہیں کرتے. آج اگر رپورٹ آئی ہے اور پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی بار وہ حکومت جس نے اپنے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی اور ایکشن لیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی رگڑے میں آ رہے ہیں تو ان کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں. بنسبت کہ یہ اپریشیٹ کریں, یہ تعریف کریں, یہ وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کریں, یہ ان کے چمچے بیٹھ کر یہاں پر آ کے تنقید کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز, کراچی شہر کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے منہ پہ چپ کیوں لگی ہوئی ہے؟ پینے کا پانی کدھر گیا ہے؟ کراچی شہر کا پینے کا پانی کہاں غائب ہو گیا ہے؟ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے MNA عالمگیر صاحب. عالمگیر صاحب نے رمضان کے مہینے میں ڈیمانڈ کرا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ بجلی میں سبسڈی دی جائے, آپ تو کہتے ہیں گیس کو معاف کر دیا جائے, لیکن پانی تو آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کیوں نہیں عوام کو پانی فری کر دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کرا, انہوں نے کہا کہ ہم نے PTI کی ڈیمانڈ کے اوپر بلز جو ہیں وہ معاف کر دیے. ارے بھائی نلکوں کے اندر پانی آتا کس کے پاس ہے؟
کراچی شہر کے اندر پانی تو ٹینکر کے ذریعے آتے ہیں